بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرة ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 100 سورہ ابراہیم آیت نمبر 3۔ سورت کا ماقبل میں دعویٰ ذکر کیا لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ اے پیغمبر آپ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالیں، اور پھر اس کے بعد آخر میں تخفیف ذکر کی وویل للکافرین، کہ کافروں کے لیے ہلاکت ہے عذاب شدید کی۔ ان کے لیے ہلاکت کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہاں سے ابھی زجر بحب الدنیا کا ذکر ہے۔ معنی یہ ہے کہ ان کے اندر دنیا پرستی ہے اور دنیا کی محبت کرتے ہیں اور حق سے روکتے ہیں اور حق کے راستے میں شک اور شبہات پیدا کرتے ہیں، اس لیے یہ تباہ و برباد ہیں اور یہ ظلمات کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ظلمت کیا ہے؟ دنیا کی محبت، وہ اندھیرے، اور ظلمت کیا ہے؟ حق سے توحید سے روکنا، اور ظلمت یہ ہے کہ حق کے راستے میں شبہات، اعتراضات اور لوگوں کے ذہن میں غلط خیالات ڈالنا، اس لیے یہ ظلمت کے اندر پڑے ہوئے۔ الذین، وہ لوگ، یستحبون، جو پسند کرتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو، علی الآخرتی، آخرت کے مقابلے میں۔ یستحبون باب استفعال ہے اور یہ سین تا مبالغے کے لیے ہے۔ معنی یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو انتہائی درجہ محبت رکھتے ہیں اور زیادہ پسند کرتے ہیں، گویا کہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ساتھ ساتھ اور بھی مزید قباحت ان کے اندر یہ ہے کہ یہ روکتے ہیں اللہ کے راستے توحید سے، اسلام سے۔ وَيَبْغُونَهَا، اور صرف روکتے نہیں ہیں، دنیا کی ترجیح نہیں دیتے، بلکہ وَيَبْغُونَهَا، تلاش کرتے ہیں اس راستے کے اندر عوجاً، ٹیڑھا پن، کجی۔ معنی یہ ہے کہ اس کے اندر شرکی شبہات اور بدعات اور کفریات کے شبہات اور اعتراضات پیدا کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں یہ بشر ہے، رسول نہیں ہو سکتا، کبھی کہتے ہیں رسول بشر نہیں ہوتا، کبھی کہتے ہیں کہ اس کے پاس معجزات نہیں ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ غریب ہے اور یہ امیر نہیں ہے، مختلف قسم، کبھی ساحر، کبھی مجنون، کبھی توحید کے بارے میں کہ یہ نیا مسئلہ ہے، پہلے ہمارے بڑوں نے یہ بات نہیں کہی۔ تو اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ ایسی بھول میں ہے جو کہ بہت دور ہے، دور کسی بھول کے اندر پڑے ہوئے۔ اولئک، یہ گندے لوگ، پلید، فی ضلال، گمراہی کے اندر، بعید، جو دور حق سے، بمراحل، کئی مرحلے، کئی کوسوں یہ دور پڑے ہوئے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کو دعوت دینی چاہیے اور ان کے پاس رسول آنا چاہیے۔ ان کو ان اندھیروں سے کون نکالے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ ان کو اندھیروں سے تو رسول نکالے گا، اس لیے ہم نے ہر رسول کو اس قوم کی زبان میں بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا، اور ہم نے نہیں بھیجا من رسول، کسی رسول کو، إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، مگر اس قوم کی زبان میں، اس رسول کی جو قوم ہے اس کی زبان کے اندر، ان کی جو بولی بولتا ہے، اس بولی والوں کے بولی کے اندر ہم نے اس پیغمبر کو بھی بھیجا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ ان کو اللہ کا دین خوب واضح کر کے بیان کرے، کیونکہ جو شخص بھی اپنی زبان کو خوب سمجھتا ہے اور جانتا ہے، تو جب اس کو اس کی زبان کے اندر رسول کو بھیجا جائے گا تو وہ لوگوں کو مسئلہ توحید اور حق کو خوب واضح کر کے بیان کرے گا، کیونکہ اپنی قوم کی جو زبان ہے اس کا لب و لہجہ، اس کا محاورہ اور اس کے گفتگو کو وہ انسان صحیح سمجھ سکتا ہے۔ البتہ آخری رسول جو ہے وہ عربی میں آیا ہوا ہے، تو عرب کی زبان سے ہے، اور عربی چونکہ ایک فصیح اور بلیغ زبان ہے اور ایک عام اور فاہم زبان ہے، اس لیے تمام انسانیت کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا گیا ہے، عام فاہم ہونے کی وجہ سے، انتہائی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے، اور انتہائی اس کا دامن گیر زبان ہے، عالمگیر زبان ہے۔ تمام زبانوں کے اندر اتنی فصاحت و بلاغت اور اتنا پھیلاؤ، اتنی آسانی اور عام فہم نہیں ہے جو کہ عربیت کے اندر ہے، گویا کہ ایک عالمی زبان ہے عربی زبان، اس لیے آخر رسول کو عربی زبان میں بھیجا ہے۔
فیضل اللہ من یشاء، پس اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، یا فیضل اللہ کا معنی اللہ گمراہ رکھتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے، معنی جس کے اندر طلب نہیں ہے، عناد ہے، ضد ہے، اللہ اس کو اس کی گمراہی پر باقی رکھتا ہے۔ ویہدی من یشاء، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، معنی جس کے اندر طلب ہو، عاجزی ہو، تو اللہ اس کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ وهو العزیز الحکیم، اللہ ہی غالب ہے، الحکیم، اللہ ہی حکمتوں والا ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں کہ کس کو ہدایت دیتا ہے، کس کو گمراہ کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان اخفف ما اخاف علی امتی من ائمۃ المضلین، میں اپنی امت میں سب سے زیادہ جو ڈرتا ہوں تو وہ اس بات سے کہ من ائمۃ المضلین، ان علماء سے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، مضلین معنی گمراہ کرنے والے، وہ علماء سو اور وہ بد کردار لوگ جو دین کے اندر آ کر اور دین فروشی کرتے ہیں اور دین کو مطلب اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو دین کا لبادہ پہن کر اور دین کے لباس میں آ کر لوگوں کو گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، یہ متعلق ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ کے ساتھ کہ اے پیغمبر آپ بھی لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکال، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو من الظلمات اندھیروں سے نور کی طرف نکالا ہے۔ اور گویا کہ یہ تخصیص بعد تعمیم ہے، پہلے عام ذکر تھا کہ عام دعوت تھی، اب خاص واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اس کو تخصیص بعد تعمیم کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، البتہ یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتنا، اپنے معجزات کے ذات، ان معنی بے ان اس بات پر کہ اخرج نکال قوم کا اپنی قوم کو، قوم سے مراد بنی اسرائیل ہے، من الظلمات اندھیروں سے الی النور نور کی طرف، وذکرہم بایام اللہ، اور ان کو یاد دلا بایام اللہ پہلی قوموں کے جو واقعات گزرے ہیں اللہ کے، بایام اللہ معنی اللہ کے دن، تو اللہ کے دنوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے وہ عذاب جو پہلی قوموں کے اوپر آئے ہیں، یا بایام اللہ کا معنی بے نعم اللہ، اللہ کی نعمتیں جو امم سابقہ کے اوپر آئی ہے، کہ پہلی امتوں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بہت انعامات فرمائے، یا اس سے پہلی امتوں پر، تو ان انعامات کو یاد کر کے تم بھی اللہ کی توحید پر آ جاؤ، یا اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو جو سزائیں اور عذاب دیے ہے اس سے ان کو عبرت اور نصیحت یاد دلا تاکہ یہ شرک سے باز آ جائیں، ورنہ ان کو بھی سزا ملے گی۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس بیان کے اندر، اس ماقبل نصیحت کے اندر لآیات بڑے دلائل ہے، لکل صبار ہر صبر کرنے والے، شکور شکر گزار کے لیے۔ صبار کا معنی بہت زیادہ صبر کرتا ہے علی المصائب، اور شکور علی النعم جو نعمتوں کے اوپر شکر گزار ہے۔ کافر جو ہے وہ صبار اور شکور نہیں ہے، نفس سے صبر وہ تو کافر کے اندر بھی ہے، لیکن صبار مبالغہ کے صیغے کے ساتھ بہت صبر کرنے والا، بہت ہی شکر گزار وہ مومن بندہ ہے، وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقومی اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو، مانن اللہ کا نعمتوں کو یاد کا معنی یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرو، علیکم جو اللہ نے تم پر کی ہے، اور وہ انعامات خاص کر یہ کہ اذا انجاکم جب تم کو بچایا من آل فرعون فرعونیوں سے، یسومونکم جو پہنچاتے تھے تم کو سوء العذاب برا عذاب، وَيُذَبِّحُونَ اور ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم اور بے حیا کرتے تھے تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم، اور اس نجات کے اندر بلاء معنی احسان اور انعام ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑا، یا وفی ذالکم اس عذاب کے اندر بلاء معنی امتحان ہے اور عبرت ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ اس آیت کی تشریح سورہ بقرہ کے اندر گزر چکی ہے، البتہ وَيُذَبِّحُونَ میں وَو لایا ہے، اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے تعدد عذاب کی طرف اس آیت کے اندر، کہ جیسے یسومونکم ایک عذاب ہے، یذبحون یہ دوسرا ہے، یستحیون تیسرا ہے، تو مختلف انواع عذاب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وَو کو لایا گیا ہے، اس کی یہاں پر یہی حکمت ہے۔